الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ میرے اپنے مزاج کے مطابق، جیسا کہ میرا مزاج ہے، تو جس طرح کی باتیں میں کرتا ہوں شاید اس کو سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ ایسا ہے اور ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ میں نہیں سمجھا پاتا ہوں، اس میں میرا قصور ہے۔ لیکن آج آپ کا 27واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ سورہ رحمان اسی میں آپ نے سنی۔ اسی سورہ رحمان میں خاص طور پر بات کرنا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے۔ 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جن پر بات ہوگی کہ کافروں کے اور ملحدوں کے قرآن کریم پر اعتراضات ہیں، جن میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ خدائی کلام نہیں ہے، یہ خدائی کلام نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ثابت کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، اپنی کم عقلی سے۔ اب کوئی الو ہو اور اسے سورج نہ نظر آئے تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ تو وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی سورج نہیں ہے۔ اب وہ مانے یا نہ مانے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم کیونکہ الو نہیں ہیں، کبوتر ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں سورج ہے، اتنا تو حق بنتا ہے ہمارا۔ یہ نہ ہو کہ بھئی تو الو ہے اور ہم کبوتر ہیں، تو نہیں مانے گا تو ہم تو اسے سمجھائیں گے بھی نہیں۔ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی تجھے نظر نہیں آتا تو یہ تیرا قصور ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں، وہ بہرحال ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر قرآن کریم اللہ کی کتاب نہ ہوتا تو اس میں آپ بہت سارے تضادات پاتے، یعنی ایسی باتیں پاتے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، کہیں کلام میں ربط نہیں ہے، بے ربط کلام ہے، بے جوڑ کلام ہے، غلطیاں ملیں گی، یہ چیزیں ہوتی۔ یہ خدا کا چیلنج ہے اور ایسا ہے بھی۔ تو ان ناقلوں نے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک پہلوان آ کر یہ چیلنج کرے کہ تمہاری پوری بستی میں مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا سوچے گا تو اس کی ہڈیاں سلامت نہیں رہیں گی، اور ایک پتلا سا نکل کر آ جائے اور کہ میں جواب دوں گا چیلنج کا، تو یہ عقل مندی کہاں ہو سکتی ہے؟ رب العالمین طرح طرح سے کہہ رہا ہے آیتوں کو بدل بدل کر۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسا کلام لے آؤ، اس جیسی صورت لے آؤ، اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، اور پھر یہ بھی چیلنج کرتا ہے کہ تم اور تمہارے وہ معبودان باطل جن کو تم پوچھتے ہو سب کو لے آؤ۔ لیکن سب کو لے آؤ گے تب بھی اس جیسی ایک آیت بھی بنا نہیں سکتے، تب بھی ان کو نہیں سمجھ آتا۔ کبھی یہ سمجھاتا ہے کہ اگر قرآن کریم خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا۔ تو جب یہ کہہ رہا ہے وہ خود کہ اس میں تضاد ہوتا اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا، لیکن بھائی جب عقل کام نہیں کرتی تو کیا کیا جائے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم کبوتر ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے بھی کبوتر ہیں، تو ڈر یہ ہے کہیں کبوتر اور الو کے دباؤ میں یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ سورج نہیں ہے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ اتنی گھما کے جو بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ڈر یہ ہے کبوتر الوؤں کے دباؤ میں یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ سورج نہیں ہے، ورنہ الو تو الو ہے، کبوتر کو پھر پتہ نہیں کیا کہا جائے گا کہ وہ کبوتر تو بچا نہیں۔ تو جو ملحد ہے، کافر ہے، وہ تو ہے سو ہے، لیکن اگر مسلمان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، پھر وہ برباد ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کی ایسی بہت ساری آیات ہیں جن پر اعتراضات کفار کے ہیں، جس میں سے 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، جس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں 80% لوگ جانتے ہوں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس پر اعتراض ملحدین کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو جس کا یہ کلام ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کا کلام ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا جس کا یہ کلام ہے وہ کسی کی عبادت کرتا ہے، وہ خدا ہے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اعتراض سمجھ آ رہا ہے؟ ایاک نعبد قرآن کہتا ہے، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ خدا کا۔ تو گویا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو خدا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اور خدا جس کی عبادت کرتا ہے اصل خدا تو وہ ہے، اور کلام جس کا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا اعتراض؟ اعتراض سمجھ آ گیا؟
اچھا بتائیں کس کے ذہن میں یہ جواب ہے اس کا؟ اگر کوئی جواب دے دے تو بلا مبالغہ انشاءاللہ 100 روپے کا انعام میری طرف سے. بالکل بتائیں. کلام بندوں کے لیے اللہ کا نہیں، یہ سب ایک اعتراض ہے کہ یہ جو کلام ہے اللہ کا ہے، اللہ نے تلاوت کیا ہے، اللہ تلاوت کریں گے، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو کلام ہے وہ بندوں کے لیے ہے اور وہ بندوں کو سکھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ہے جواب اس کا، اور انشاءاللہ میں آپ کو انعام دوں گا، اس سے بچوں گا نہیں کیونکہ کہہ دیا تو انعام ہے. بالکل جیسے پرنسپل جو ہوتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے بھائی اپلیکیشن لکھو ٹو دا پرنسپل، پرنسپل کے نام سیوا میں آدر نہیں ہے. میری ماں کی طبیعت خراب ہے تو پرنسپل کی یا ٹیچر کی ماں کی طبیعت خراب ہے، وہ بچوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ لکھو میرے پاپا غریب ہیں، فیس نہیں دے سکتے. اسکول کا مالک ہے، وہ لکھ رہا بورڈ پر میرے پاپا غریب ہیں، فیس نہیں دے سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ بتا رہا ہے آپ کو اپلیکیشن ایسے دینی. تو رب العالمین جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اس طرح دعا کرنی ہے. تو اس آیت پر اعتراض ہو جائے گا اور سمجھ آ گیا. اس سے تھوڑا سا مشکل ہے جو آگے آیت آ رہی ہے، وہ آیت ہے قرآن کریم کی وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. یہ آیت ہے قرآن کریم، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز اس میں ملے گی. جیسے دیکھیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. ٹھیک ہے نا؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. اس صورت کو بھی پڑھیں گے تو اس کی بھی 4-5 آیتیں ایسی ہیں. والذاریات کو پڑھیں گے اس کی بھی 4-5 آیتیں. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والطور وکتاب مستور والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ایسے ہی سورہ رحمان کو پڑھیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ایک آیت جو ہے وہ صرف وزن بنانے کے لیے ڈالی گئی ہے، وہ غلط ہے. وہ کیا؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. یہ آیت غلط ہے معاذ اللہ. کیوں غلط ہے؟ بس وزن بنانے کے لیے ڈال دیا گیا، ورنہ یہ آیت غلط ہے. آیت کچھ اور ہوتی. کیا ہے اعتراض؟ کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو نجم کہتے ہیں، کافر کا اعتراض ہے، نجم کہتے ہیں ایک ستارے کو، شجر کہتے ہیں ایک درخت کو. کیونکہ عربی میں شجر کی درخت آتی ہے اشجار اور نجم کی جمع آتی ہے نجوم. تو یا تو مطلب یہ ہے کہ ایک ستارہ اور ایک درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اگر آیت کو صحیح مانیں تو. اگر آیت جیسی لکھی ہے اس کو ویسے صحیح مان لیں کہ جیسی ہے ایسی ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ ایک ستارہ اور ایک درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اگر آیت جیسی لکھی ہے ویسی صحیح ہے تو مطلب جھوٹا ہو گیا، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ستارہ اور ایک سجدہ خدا کو سجدہ کریں؟ اگر خدا ہے تو اسے سبھی سجدہ کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو ایک بھی نہیں کرے گا. ایک ستارے اور ایک درخت کا کیا مطلب ہے؟ یا پھر آیت یہ ہوتی وَالنُّجُومُ وَالْأَشْجَارُ يَسْجُدُونَ. یہ آیت ہوتی. یہ کافر کا اعتراض ہے کہ بہت سارے یعنی سارے ستارے اور سارے درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وزن بگڑ رہا ہے یسجدون بنانے سے تو یسجدان کر دیا زبردستی، اور النجم والشجر یسجدان لے کر آئے. اعتراض سمجھ آ گیا؟ امید آیا ہوگا. تھوڑا مشکل ضرور ہے. دیکھیں میں ایسی باتیں کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کسی کو لگتا ہوگا یہ ہوائی باتیں کیوں کرتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کے میسیج میرے پاس آتے رہتے ہیں اور کال آتے رہتے ہیں. اگرچہ آپ کو ابھی اعتراض سمجھ میں نہ آئے، جواب سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا اعتراض آپ کو ہوگا تو آپ کو ٹینشن ضرور ہوگی، لیکن آپ شک میں نہیں پڑیں گے. آپ کہیں گے کہ اس سے خطرناک اعتراض بھی سنے ہم نے، جواب بھی سنے. تو اگر یہ خطرناک اعتراض ہے اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہے، اور ہم اپنے علماء سے پوچھیں. ہو سکتا ہے اس وقت جب آپ سوال لے کر آئیں تو میرے بھی ذہن میں نہ ہو، میں اپنے کسی استاد سے پوچھ کر بتاؤں. تو اعتراض یہ ہے، آیت سے بظاہر یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک درخت اور ایک ستارہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے آپ کے گھر میں روٹی بھی بنتی ہے، سالن بھی بنتا ہے، چاول بھی بنتے ہیں، دال بھی بنتی ہے. میں آپ سے پوچھوں
کہ گھر پر کیا کھایا، تو آپ کہتے ہیں دال چاول، یعنی ایک دانہ دال کا اور ایک دانہ چاول کا، ایسے ہی ہے، یہی کھا کر آتے ہیں بھائی، کیا کھا کر آئے؟ دال چاول، مطلب ایک دانہ چاول کا اور ایک دانہ دال کا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ دال بھی بہت تھی، چاول بھی بہت تھے، تو کوئی یہ کیوں نہیں کہتا بہت سارے چاول اور بہت ساری دال، کیوں نہیں کہتا؟ یہ دال اور چاول جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بولا سنگل جاتا ہے اور مراد اس کی جمع ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ بولا سنگل جاتا ہے، مراد اس کی جمع ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو درخت ہیں، جو ستارہ ہے، اگر اس کو سنگل بھی آپ لے لیں مراد اس کی جمع ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو پھر اس کا ایک علمی جواب بھی ہے کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے تو اس سے یہ مطلب نکلتا، وہ چیزیں الگ ہیں، لیکن کیونکہ سامنے والے کو اسی کی عقل کے حساب سے جواب بھی دیا جاتا ہے، جیسے میں نے کبھی کہا تھا کہ ہمیشہ سوال کا جواب نہیں ہوتا، کبھی کبھی سوال پر سوال، یہ تو اعتراض ہی بے توقع، اس لیے جواب اسی کے اعتبار سے دیا جائے گا، ورنہ علمی جواب ہے، ورنہ اس کا علمی جواب ہے کہ جواب دیا جاتا ہے کہ تم نے جو سمجھا وہ غلط ہے، اس پر الف لام ہے، اس پر الف لام ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، بات الگ ہے، لیکن جیسا اعتراض ہے اسی کے اعتراض کے حساب سے جواب ہے، کہ اس سے ایک مراد جیسے دال چاول میں نہیں ہے تو وہاں پر بھی سورج ستارے اور درخت میں ایک مراد نہیں ہے، دونوں چیزیں سمجھ آ گئی۔ تیسری اور آخری بات، اور اس کے بعد میری بات ختم، اسی صورت میں آگے آیتیں ہیں، آیت شروع ہوتی ہے یرسل علیکم شواظ من نار، یہاں سے، اور اس کے بعد آگے پہنچتی ہے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اور اس میں ایک آیت ہے جو عذاب سے ڈرا رہی ہے، پھر دوسری آیت آتی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر ایک آیت آتی ہے جو عذاب سے ڈراتی ہے، پھر آتی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے اوپر بھڑکتے ہوئے شعلے چھوڑے جائیں گے، تمہارے اوپر تانبے کے جیسا دھواں ہوگا اور آسمان پھٹے گا، اور جب آسمان پھٹے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسے سرخ گلاب جیسا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ہر آیت کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو کافر کا اعتراض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بتائی تھی کہ اس میں درخت ہیں، اس میں میوے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اللہ نے سیب دیا، انگور دیا، آم دیا، جنت دی، دنیا دی، یہ نعمت ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں عذاب ملے گا تمہیں، پھر آگے کہتا ہے کہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو بھلا عذاب ملنا یہ بھی نعمت ہے، ہمارے اوپر آسمان گرا دیا جائے گا اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اعتراض ہے اس کا، کہ بس کیا اعتراض ہے کہ کیونکہ اس میں ہر ایک دو آیت کے بعد آیت لانی تھی فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو لے آئے، اور یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف اگر نعمتوں کے بعد رب کی نعمتوں کا ذکر ہے، دوسری طرف عذاب کا ذکر ہے، تو اس کا سوال یہ ہے کہ عذاب بھلا نعمت کب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے انسان اور جنات کی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے کہ نہیں سدھرو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے اوپر زبردست عذاب آئے گا، اور آخر میں پھر یہ کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی، ان کو پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں آپ سے کہوں کسی سے کہ آپ کو اٹھا کر ابھی جیل میں لے جایا جائے گا اور مارا جائے گا، بتاؤ آپ میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو آپ کو پاگل ہو گیا۔ تو یہی ایک اعتراض ہے کافر کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو بھلا عذاب کب نعمت ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عذاب تو نعمت ہوتا ہی نہیں، تو مطلب کیا آیت صحیح نہیں ہے۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں سے بہت سارے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور ان کو جواب ملا تو ان میں سے کچھ لوگ لوٹ کر بھی آئے ہیں، جیسے میں نے ایک سیرت والا واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ تو اس آیت کے دو جواب ہیں، ایک تو یہ کہ فبأي آلاء میں جو لفظ اعلیٰ ہے اس کا ترجمہ ہے رحمت، فبأي آلاء ربكما، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس میں اعلیٰ کا ترجمہ رحمت ہے، نعمت ہے۔ لیکن یہ وہی بات ہے جیسے آپ نے انگلش میں بھی بہت سارے ورڈ پڑھے ہوں گے، اردو میں بھی پڑھے ہوں گے، کہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے، ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کبھی اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، ہر جگہ ایک ہی لفظ کا ایک ہی معنی مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کی اردو مثالیں میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، اگر مثال ذہن میں ہوتی میں مثال سمجھا دیتا تو بات بہت اچھے سے واضح ہو جاتی، لیکن آپ غور کریں گے
تو اردو محاورے میں بھی اور انگلش میں بھی بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو کہیں کسی ٹینس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، کسی ٹینس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور اتنا الگ الگ مطلب ہوتا ہے کہ دونوں میں کہیں دور دور تک واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ وہ گھوڑے کے لیے استعمال ہے تو دوسری جگہ گھوڑی کے لیے استعمال ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ اگر گھوڑے کے لیے استعمال ہے تو تیسری جگہ درخت کے لیے استعمال ہے، اتنی دوری ہوتی ہے لفظوں میں۔ اس کا تو آپ نے فرق دیکھا ہے، اور غور کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ایسے ہی اعلیٰ جو لفظ ہے اس کا ترجمہ صرف نعمت نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ قدرت بھی ہے۔ یہاں ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ ایک جواب، جہنم بنائی ہے اپنی قدرت سے، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا اپنی قدرت سے، یہ نعمت، یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ قدرت ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس کو قدرت کے معنی میں نہیں لیتے تو نعمت کے معنی بھی لے لو، کیونکہ جب آپ جواب دو گے تو ظاہر ہے وہ یہ کہے گا اب تم بچ رہے ہو۔ جتنی بھی کیسٹ ہیں سب میں نعمت کا ترجمہ ہوتا ہے، کسی کا بھی ترجمہ سن لو وہ یہی ترجمہ کر رہا ہوگا نعمت، کوئی بھی تفسیر اٹھا لو وہ یہی ترجمہ کر رہا ہوگا نعمت۔ حالانکہ نعمت کا ترجمہ صرف اردو تفسیروں میں ہے، عربی تفسیروں میں یہاں جو آیت ہے اس جگہ نعمت کا ترجمہ نہیں قدرت کا ہی ترجمہ ہے۔ جو عربی میں مفسرین نے تفسیر کی ہے تو جہاں اعلیٰ کا معنی نعمت لینا ہے وہاں انہوں نے نعمت لکھا ہے، اور جہاں اعلیٰ کا معنی قدرت لینا ہے وہاں انہوں نے قدرت لکھا ہے۔ لیکن کیونکہ اگر وہ عربی پڑھ لیتا، اتنا ہی پڑھا لکھا ہوتا تو انشاءاللہ پھر وہ ملحد نہیں ہوتا۔ تو اردو ہے، اب وہ اردو کی تفسیر آپ کو دکھائے گا کیا کہ دیکھو کسی بھی تفسیر میں اعلیٰ کا ترجمہ ان آیتوں میں نعمت نہیں ہے، تو پھر ایک نئی ٹینشن کہ مفتی صاحب تو کہہ رہے تھے یہاں پر قدرت نہیں ہے، کہ وہاں تو مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہاں پر ان آیتوں میں قدرت ہے، تو وہ کہے گا تمہارے مولوی نے تمہیں چلا دیا۔ حالانکہ قرآن اٹھا کے دیکھو، کسی بھی قرآن میں کسی بھی اردو مفسر نے یہاں پر اعلیٰ کا ترجمہ قدرت نہیں کیا، نعمت ہی کیا۔ اس کا جواب یہ ہے پولیس والے جو ہیں وہ آپ کے گھر پہ راشن دینے آتے ہیں۔ پولیس والے کبھی کسی گھر پہ عید کا گفٹ لے کر آئے؟ پولیس والے کا جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ اسے برا ہی کہہ رہا ہوتا، بھلا نہیں کہہ رہا ہوتا۔ تو کیا پولیس والے برے؟ پولیس والے برے؟ پولیس والے رکھے کس لیے گئے؟ حفاظت کے لیے۔ چور کی تو مار لگاتے، چور تو یہ کہے گا کہ مجھے مارا تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب بتایا ہے، دنیاوی عذاب جو بتایا ہے، کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے۔ کہا اگر فرما برداری کرو گے تو انعام ہے، نافرمانی کرو گے تو پھر مار پڑے گی۔ وہی پولیس ہے، آپ نیک ہیں، آپ کی رکھوالی کرتی ہے، آپ اگر خدا نہ کرے چور بن جائیں تو آپ پہ ڈنڈے بجائے گی۔ تو اس چور کا ہونا، اس پولیس کا ہونا اس دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو وہ آپ کے محافظ ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ کے محافظ ہیں۔ آپ کام برے کرو گے تو آپ کے دشمن ہیں۔ تو وہ جو جہنم ہے یہ ہمیں ڈراتی ہے کہ اگر ہم چوری کا ارادہ کریں تو خدا کہتا ہے جہنم ہے، تو اس کے ڈر کی وجہ سے ہم چوری چھوڑ دیں گے، یہ خدا کی نعمت ہی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے ان تین چیزوں کو آپ ابھی اچھے سے سمجھ لیں، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا پھر کوئی اور بات بتا دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم۔